مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ کوئی بھی اگر عمل کرے تو اس عمل کے بارے میں اس چیز کا علم ضرور حاصل کرے کہ یہ عمل کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے اللہ کے پاس۔ میں اور آپ اگر کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی اعمال، تو اس سے پہلے اس بات کا علم ہونا ہمیں بے انتہا ضروری ہے کہ یہ اعمال جو ہے کیسے اللہ کے پاس قابل قبول ہو سکتے ہیں، کیسے ایکسیپٹیبل ہو سکتے ہیں، اللہ اس کو کیسے قبول کریں گا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک اصل یا شریعت کے نزدیک اصل یہ نہیں کہ آپ کتنے اعمال کرتے ہیں۔ شریعت کے نزدیک جو چیز اصل ہے وہ یہ ہے جو اعمال کرتے ہیں وہ کیسے آپ اعمال کرتے ہیں۔ بات سمجھ رہا؟ مطلب اعمال کی تعداد، کوانٹٹی اصل نہیں ہے، وہ اعمال جو کیے جا رہے ہیں وہ کس نیت سے اور کیسے کیا جا رہا ہے اس کی کوالٹی سب سے امپورٹنٹ نہیں، یاد رکھیے۔ تو ہو سکتا ہے کہ انسان ساری زندگی جو نماز پڑھتا رہے لیکن اسے پتہ نہ ہو کہ وہ کیا چیز جو تھی جو اس کے اس عبادت کی نفی اس کو ختم کر دے رہی تھی، اور وہ نماز تو پڑھ رہا تھا اور وہیں ایک دوسرا عمل کرتا تھا جو اس عمل کو ختم کر دیتا تھا۔ اسلام میں اصل چیز یہ نہیں کہ ہم کتنے اعمال کرتے ہیں، اصل یہ ہے کہ وہ اعمال کتنے قابل قبول ہے اللہ کے پاس، کتنے اعمال ہمارے کرنے کے بعد اللہ اس کو قبول کرتا ہے، پھر چاہے تعداد بہت زیادہ ہو، اعمال کی تعداد بہت کم ہو، اصل یہ کہ رب کے پاس جو اعمال قابل قبول ہے وہ اعمال سب سے بہترین ہے، یاد رکھیں۔ تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اعمال کی کثرت تو کرتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ کون سا عمل ان کا رب قبول کرتا اور کون سا قبول نہیں کرتا، اور بس اعمال تو کیے جا رہے ہیں اور ادھر ایک طرف عمل ہے اور دوسری طرف اس کا رد، اس کے منفی کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ ہمیں اعمال کرنا ہے وہ اعمال جو اللہ کو قابل قبول ہو، پھر چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا عمل ہو، خالص نیت سے اگر کیا جائے رب کے لیے تو انشاءاللہ اس کا جو بہترین بدلہ ہم دنیا اور آخرت میں پاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی وضاحت یوں کرتے حدیث میں، اور آپ نے فرمایا، حدیث کے الفاظ یوں ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، بہت سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کا روزہ سوائے بھوک کے انہیں کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ان کا روزہ سوائے بھوک کے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں روزہ جہنم کی آنکھ سے ڈھال ہے، لیکن اگر روزہ رکھ کر انسان روزے کے وہ شرائط، وہ کنڈیشنز پورے نہ کرے جن کنڈیشن سے روزہ قبول ہوتا ہے، تو روزہ تو انسان رکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، انسان روزہ تو رکھ رہا ہے لیکن وہ روزہ قابل قبول نہیں ہے اللہ کے، اس لیے کہ وہ روزے کی حالت میں غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، برائی کو نہیں چھوڑتا اور لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، بد کلامی کرتا ہے اور گناہ اور معصیت کے کاموں میں ڈوبا ہوا ہے، تو ایسے انسان کی اعمال اللہ رب العزت کے لیے کوئی قابل قبول نہیں ہے، اور ایسا انسان سوائے بھوک کے اور کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا، یاد رکھیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو قیام کرتے ہیں، مطلب راتوں میں نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کا قیام صرف جاگنے کے علاوہ کوئی ثواب نہیں دیتا ان کو، روزہ رکھتے ہیں، بھوک کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں پاتے، راتوں میں قیام کرتے ہیں اور جاگنے کے علاوہ کوئی ثواب نہیں پاتے۔ اس سے پتہ چلا اعمال کی کوانٹٹی اصل نہیں ہے، اعمال کی قبولیت اصل ہے کہ چاہے کم ہو یا زیادہ ہو اللہ کے پاس وہ عمل ہمارے قابل قبول ہو، اس بات کو ہم یاد رکھیں۔ اب آئیے، کسی بھی عمل کو قابل قبول بنانے کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں اور شریعت میں وہ دو شرائط ہیں، 2 کنڈیشن اپلائیڈ۔ اگر 2 شرطیں پوری ہوتی ہے تو وہ عمل قابل قبول ہے، اگر وہ کنڈیشن پوری نہیں ہوتی عمل قابل قبول نہیں۔ آئیے، سب سے پہلی چیز، کسی بھی عمل کو قبول کرانے کے لیے جو شرط ہے پہلی شرط جس کی وجہ سے وہ عمل قابل قبول ہوتا ہے وہ اخلاص، مطلب وہ عمل خالص اللہ کے لیے کیا جائے، وہ عمل خالص اللہ کے لیے کیا جائے، یاد رکھیں۔ اس کے اندر کسی قسم کا دکھاوا، نام اور نمود، ریا، شہرت، تکبر، بڑائی، لوگ دیکھے، تعریف کرے، دنیا کا فائدہ حاصل، کوئی اس کا مقصد نہیں سوا اللہ کو راضی کرنے۔ تو کسی بھی عمل کو قابل قبول بنانے کے لیے پہلے ہی شرط، یا کسی بھی عمل کے اللہ کے پاس قابل قبول ہونے کی پہلی شرط اخلاص ہے، اور دوسری شرط وہ عمل اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ یہ 2 کنڈیشنز۔ پہلی کنڈیشن، عمل خالص اللہ کے لیے ہو، نیت میں کوئی فساد نہ ہو، اور دوسری شرط اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر یہ 2 کنڈیشن فلفل ہوں گی، یہ 2 شرائط پوری ہوں گی تو ہی میرے اور آپ کی اعمال قابل قبول ہے، ورنہ عمل کے ہم ڈھیر لگاتے جائیں گے لیکن وہ عمل قابل قبول نہیں ہوں گے، یاد رکھیے نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ مطلب یہ ہوا کہ نماز تو کتنا افضل عمل ہے جو اللہ کی کتاب کے مطابق ہو کر رہا ہے، رسول کی سنت کے مطابق ہو کر رہا ہے، لیکن پہلی شرط غائب ہو گئی۔ پہلی شرط کیا؟ اخلاص۔ من صلی یرائی فقد اشرک، اس نے دکھاوے کو نماز پڑھ رہا ہے تو وہ شرک ہو گیا، وہ اللہ کے لیے نہیں ہوئی، وہ جس کو دکھانے پڑ رہا اس کے لیے ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا من صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور پھر فرمایا جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔
تو یہ حدیث اس کی وضاحت کر رہی ہے کہ دو شرائط ضروری ہے، اور ایک بھی کم ہونے سے عمل بیکار ہو جاتے ہیں. پہلا اخلاص کے ساتھ، دوسرا اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ عمل کیا جائے. تو آج کے بعد ہم یہ بات کو ذہن نشین کر لیں کہ کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو ہم درست کر لیں، اخلاص خالص نیت اللہ کے لیے، اور پھر عمل جو بھی کر رہے ہیں اللہ کی کتاب میں اگر ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر طریقے کے مطابق ہو تو انشاءاللہ العزیز یہ عمل جو ہے قابل قبول ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا اور بہت ساری کتب حدیث میں محدثین نے اس حدیث کو سب سے پہلی روایت کیا، یہ سب سے پہلے باب میں اس کو باندھتے ہیں. آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار، اعمال کا دار و مدار اعمال نیت سے ہے. تو جو کچھ بھی عمل میں اور آپ کرتے ہیں اس کے قبول ہونے کے لیے جو اصل چیز ہے وہ نیت ہے. یاد رکھیں، نیت سے مراد یہ ہے کہ کس اخلاص سے نیت کے ساتھ کام کیا گیا، یا دکھاوے کے لیے کام کیا گیا، یا دنیا کے فائدے کے لیے کام کیا گیا، یا دنیا کی شہرت کے لیے کام کیا گیا. تو اصل چیز جو ہے نیت ہے. اور ایک بات یاد رکھیے، نیت کس کی کیا ہے ہم نہیں جانتے، یاد رکھیں، تو لہٰذا ہم الزام نہیں لگاتے. لیکن اعمال قابل قبول تب ہے اس لیے جبکہ نیت درست ہو. اس لیے آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار، اعمال کا دار و مدار نیت سے ہے. یاد رکھیں. تو اس حدیث سے بات پتہ چلی ہمیں کہ اگر کسی عمل میں اگر ہماری نیت درست نہیں ہوتی ہے، نیت درست نہیں ہونا مطلب اخلاص کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے. نیت کا درست ہونا مطلب اخلاص کے ساتھ کسی کام کو آپ کر رہے ہیں. تو جہاں نیت درست نہیں ہوتی ہے اور اخلاص نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر ریا شامل ہو جاتی ہے، اس میں دکھاوا آ جاتا ہے، تو یاد رکھیے پھر ایسا عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے. اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس حدیث سے جو نقطہ جو پوائنٹ واضح ہوتا ہے وہ یہ ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے. تو یہ حدیث یہ بتا رہی ہے عمل بھی ہونا ضروری ہے اور نیت بھی ہونا ضروری ہے. اچھا عمل کرے، اچھی نیت کے ساتھ کرے. یاد رکھیے، ورنہ ہوتا کیا ہے، مثال دیتا ہوں ایک آپ کو. ایک شخص جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، نماز کیسا عمل ہے، اچھا عمل. نیت کیا ہے لیکن نماز پڑھتے ہو لوگ دیکھیں میں کتنی نماز پڑھتا ہوں، لوگ دیکھیں میں کتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہوں، لوگ دیکھیں میں کس کثرت سے نماز پڑھتا ہوں، لوگ دیکھیں کہ مسجد میں سب جانے کے بعد بھی میں نماز کے لیے کھڑا رہتا ہوں، ہے نا. تو عمل تو اچھا ہوا، نیت خراب ہونے سے یہ عمل قابل قبول ہے؟ بتائیے، اللہ کے پاس نہیں ہے قابل قبول. یاد رکھ. اسی طرح سے اگر کوئی شخص کسی سے کوئی چیز چراتا ہے اس اچھی نیت سے کہ میں غریبوں میں یہ چیز کو تقسیم کر دوں گا، نیت تو بہت اچھی ہے کہ غریبوں میں چیز تقسیم کرنے کی وہ سوچ رہا ہے کہ بھائی غریبوں کو کچھ دوں، لیکن عمل کیا کر رہا ہے، اس کے لیے وہ چوری کر رہا ہے اور چرا کر دوسروں کو دے رہا ہے. تو کیا یہ قابل قبول اللہ کے پاس نہیں؟ یاد رکھیے. تو عمل بھی درست ہو اور نیت بھی درست ہو، یاد رکھیے، تو پھر وہ قابل قبول ہوتا ہے. یاد رکھیے. اور عمل کے درست ہونے کے لیے اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت کے مطابق، اور نیت کے درست ہونے کے لیے اخلاص کی ضرورت ہے. یاد رکھیے. تو یہ حدیث بھی اسی چیز کی جو ہے وضاحت کرتی ہے. اب آئیے اخلاص کسے کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اخلاص بہت عام لفظ ہے، بہت واضح لفظ ہے، ہر آدمی استعمال کرتا ہے. اخلاص کا معنی ہوتا ہے پیور، خالص. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ خالص دودھ، مطلب اس دودھ میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، خالص ہے یہ. اسی طرح ہم کہتے ہیں کبھی جو ہے خالص سونا، مطلب اس سونے میں کوئی ملاوٹ، کچرا، گھان، برائی نہیں ہے، یہ ایک دم بہترین قسم کا سونا ہے. ٹھیک. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ کسی چیز کو خالص جو ہے فلاں، ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے خالص مطلب پیور، مطلب وہ چیز جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو اور وہ چیز جو اپنی اصل پر ہو، اصل ہو، جیسا اس کو نکالا گیا ویسے آپ کو ملتے ہیں، پیور، جس کو عام زبان میں اس کو کہتے ہیں اخلاص. عابدان. اسی لیے ایک سورت کو بھی قرآن میں سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، جو کہ 112 نمبر کا سورہ ہے، جس کو عام زبان میں سورہ قل واللہ احد کہتے ہیں. اسے سورہ اخلاص اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے رب کی شخصیت کو خالص کر دیا. اب اس کے بعد جو کچھ ہے وہ شرک ہے. یاد رکھیے. تو چونکہ اس نے اللہ کی ذات اور اس کی توحید کو خالص کر دیا، اسی لیے سورت کو کہتے ہیں سورت الاخلاص. شرک کو اس نے اپنے سے الگ کر کے خالص رب کا تصور، خالص رب کون ہے، اللہ کیسا، اس کا تصور ہمارے اور آپ کے سامنے رکھا. اسی لیے اسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو خالص مطلب پیور ہونا، اور یہ بات بالکل واضح ہے. اب آئیے اخلاص کا الٹ کیا ہوتا ہے، اخلاص کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے، تاکہ اگر ہم خالص نیت سے کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کے اپوزٹ کیا ہوتا ہے وہ بھی جان لیں. جیسا کہ ایک انسان اگر توحید پر ہے تو اس کا الٹ شرک کیا ہے جان لیں. کوئی انسان سنت کی اتباع کرتا ہے تو بدعت کیا ہے جان لیں، تاکہ اسے پتا ہو کہ میں سنت کے مطابق کام کر رہا ہوں. اسی طرح اگر کوئی شخص جاننا چاہتا ہے کہ اخلاص کیا ہے تو بغیر ریا کو سمجھے، اس کے اپوزٹ کو سمجھے، وہ اخلاص نہیں سمجھ سکتا. تو ریا کسے کہتے ہیں آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں. ریا
یہ اخلاص کا اپوزٹ ہوتا ہے، اخلاص کا اپوزٹ ہوتا ہے۔ ریا عربی زبان کے لفظ سے آتا ہے، را سے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، کسی چیز کو دیکھنا، ٹھیک ہے، یا کسی چیز کو دکھانے کے لیے کرنا، اسی سے لفظ ریا آتا ہے۔ مطلب ریا کا شرعی اصطلاح میں معنی یہ ہوگا کہ کوئی عمل جو خالص اللہ کے لیے کرنا چاہیے، اس عمل کو انسان اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ، ٹھیک، مطلب جو عمل اللہ کے لیے خالص ہوتے ہیں، جیسا عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، تو وہ اعمال جن کے کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، جس کا حکم اس نے دیا ہے، ان اعمال کو انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرے کہ وہ خوش ہو جائے، وہ راضی ہو جائے، اس سے کچھ دنیاوی فائدہ ہو جائے۔ مطلب وہ اعمال جن کے کرنے سے اللہ خوش اور راضی ہوتا ہے، ان اعمال کو انسان اگر انسانوں کے لیے کرے تاکہ انسان خوش ہو جائے، انسان راضی ہو جائے، یا دنیا کا کچھ فائدہ ہو جائے، تو اس عمل کو ریا کہتے ہیں۔ عام زبان میں کہیے تو دکھاوا یا شو آف، دکھاوا جس کو بولتے ہیں عام زبان، وہی ریا ہے یاد رکھ، ٹھیک۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن میں جو ہے بار بار حکم دیا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی 3 آیتوں کی کچھ حصے تلاوت کیے تھے اور ایک سورت کی 3 آیتیں بہرحال تلاوت کی تھی۔ پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 11 تھی۔ اللہ نے فرمایا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ، کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حکم آیا ہے کہ میں خالص نیت کے ساتھ اپنے رب کے حکم کو بجا لاؤں، یا اپنے دین پر جو خالص نیت کے ساتھ عمل کروں۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حکم دیا، اے نبی اب خالص نیت کے ساتھ اللہ کے لیے عمل کیجئے۔ دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی وہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 142، جس میں اللہ نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ منافق وہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے جبکہ وہ خود دھوکے میں ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سستی سے کھڑے ہوتے ہیں اور دکھاوے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا سا۔ تو یہاں منافق کی نماز کے تعلق سے تذکر آیا، یُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ عمل کرتے ہیں۔ تیسرا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی یہ سورہ ماعون سورہ نمبر 107 کی آیت نمبر 4 سے لے کر 7 تھی، جس میں اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، لعنت ہو، خرابی ہو، بربادی ہو، ہلاکت ہو، برائی ہو نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازیوں کے لیے؟ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں، مطلب کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، مصیبت آئی تو پڑھتے ہیں، فراوانی میں نہیں پڑھتے، کچھ نمازیں پڑھتے ہیں اور کچھ نمازیں نہیں پڑھتے، یہ بھی مانا ہے ایسا کہ ظہر اثر مغرب پڑھ لی، عشاء فجر چھوڑ، یا پھر ایگزامس آگے کو مصیبت ہے، دواخانے میں کوئی ایڈمٹ ہے تو نمازیں ہو رہی، جب صحت دے دی اللہ نے تو نماز ختم۔ تو کہا ایسے نمازیوں پر لعنت ہے جو بھلا بیٹھے ہیں، الذین هم یراؤون، اور اگر پڑھتے بھی ہے تو کیوں پڑھتے؟ تاکہ لوگوں کو بتائے کہ ہم نمازی، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور چھوٹی موٹی برتنے کی چیز ایک دوسرے کو نہیں دیتے۔ تو یہاں بھی ایسے نمازیوں پر لعنت کی گئی ہے جو نمازی دکھاوے کے لیے نماز ادا کرتے ہیں، اور منافقین کی نماز کو یا دکھاوے کی نماز کو منافق کی نماز کہا گیا ہے۔ جو تو منافق دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس سے پہلے کی امتوں کو بھی یہی حکم آیا تھا کہ وہ کسی بھی عمل کو خالص اللہ کے لیے کرے، اور قابل قبول ہونے کے لیے 2 شرائط یاد رکھیے، اخلاص کے ساتھ، مطلب ریا نہ ہو، علیہ وسلم کے مطابق انسان جو ہے عمل کرے، تبھی وہ عمل جو ہے قابل قبول ہے۔ اور قرآن میں اور حدیث میں جو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ریا کی بڑی مذمت کی، اخلاص کا بار بار حکم دیا، ریا کی مذمت کی، مطلب کسی بھی عمل کو خالص نیت سے کرنے کا حکم دیا، اور ریا دکھاوے سے بچنے کا ہمیں جو ہے حکم دیا گیا۔ یاد رکھیے مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جس چیز کے معاملے میں میں اس امت کے لیے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ ریا ہے۔ جس چیز کے معاملے میں میں امت کے معاملے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ چیز کیا ہے؟ وہ ریا ہے، کہ انسان جو ہے دکھاوے کے لیے کوئی کام کرے۔ جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ میں ڈرتا ہوں، آپ کیا فرما رہے کہ وہ کام ہے جو انسان دکھاوے کے لیے کرتا ہے، بتانے کے لیے کرتا ہے کسی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث کے الفاظ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور دجال کا تذکرہ کر رہے تھے۔ ہم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور دجال کا تذکرہ کر رہے تھے، ٹھیک۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے گزر ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے گزر ہوا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کس چیز کا تذکرہ کر رہے تھے، کیا بات چیت کر رہے تھے تم لوگ آپس میں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے فرمایا اور کہا کہ ہم لوگ دجال کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا ان صحابہ سے کہ میں جس چیز کے بارے میں تم لوگوں سے دجال سے بھی زیادہ خوف کھاتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں آپ بھی جانتے اور میں بھی جانتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جتنے نبی آئے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک، ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جس خطرے کے بارے میں تم لوگوں سے دجال سے بھی زیادہ ڈرتا ہوں، مطلب دجال کا فتنہ تو ایک الگ چیز ہے، اس سے بھی زیادہ جس چیز کے بارے میں تم سے ڈرتا ہوں، تو فرمایا وہ شرک خفی ہے، وہ شرک خفی ہے، چھپا ہوا شرک ہے۔ تو سوال ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھپا ہوا شرک کیا ہوتا ہے، ہڈن شرک، چھپا ہوا شرک کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اور کہا ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور وہ اپنی نماز کو اس لیے لمبی کرتا ہے اور اچھا پڑھتا ہے تاکہ لوگ اسے دیکھے، یہی شرک خفی ہے۔ ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور نماز کو اس لیے اچھا پڑھتا ہے، بہت اچھے سے ارکان ادا کر رہا ہے، بڑے اچھے سے رکوع کر رہا ہے، اطمینان سے پڑھ رہا ہے تاکہ لوگ دیکھے کہ وہ آدمی اتنے اطمینان سے نماز پڑھتا ہے، تو کہا یہی شرک خفی ہے، چھپا ہوا شرک ہے۔ اور یقیناً ریا ایک ایسا شرک ہے، اتنا خفیہ ہے، یہ کب انسان میں داخل ہو جاتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے تعلق سے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ریا یا شرک خفی انسان میں ایسا داخل ہوتا ہے جیسے کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی کا چلنا، اس سے بھی آہستہ جو انسان میں داخل ہو جاتا ہے کہ انسان خالص کو عمل کرے۔ اور ریا یاد رکھیے یہ عمل سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، عمل کے بیچ میں بھی ہو سکتا ہے، عمل کے بعد میں بھی ہو سکتا ہے، پورا عمل بھی ریا والا ہو سکتا ہے، عمل کا کچھ حصہ بھی ریا ہو سکتا ہے، ڈیپینڈ نہیں ہے کہ آدمی کتنی نیت سے کیا عمل کس کے لیے کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کچھ حصہ بھی ہو سکتا ہے، مکمل بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس چیز کے بارے میں تم سے زیادہ ڈرتا ہوں دجال سے بھی، وہ ریا ہے، دکھاوا، شرک خفی ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریا کے بارے میں فرماتے کہتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، جس چیز کے بارے میں تم سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ تو پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ کے رسول یہ شرک اصغر، چھوٹا شرک کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہا قال الریا، دکھاوا چھوٹا شرک۔ تو آپ نے فرمایا قال الریا کہ دکھاوے کے لیے کوئی انسان عمل کرے یہ چھوٹا شرک ہے۔ اس سے پہلے کی حدیث میں کہا یہ خفیہ شرک ہے۔ اندازہ لگائیے، ریا، دکھاوا، شو آف، یہ شرک ہے، یاد رکھ، بہت سخت جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یاد رکھ۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ریا کی کیا حالت ہو چکی ہے، دکھاوے کا کیا معاملہ ہو چکا ہے کہ تمام کام، افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تمام کام جو زندگی میں آج ہم کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ دکھاوا۔ میں نے اگر کوئی لباس خریدا تو اس لیے یہ لباس نہیں خریدا کہ یہ لباس مجھے پسند ہے، اس لیے یہ خریدا کہ میں اس کو بتاؤں کہ میں یہ پہن سکتا ہوں۔ میں فلاں بستی میں جا کر رہتا ہوں، میں اس لیے وہاں گھر بنا کر نہیں رہتا ہوں کہ وہاں سکون، چین اور اطمینان اور سہولتیں، میں اس لیے وہاں گھر بنا کر رہتا ہوں اس لیے کہ مالدار لوگ وہاں رہتے ہیں۔ میں فلاں چیز اور فلاں ہوٹلوں میں اس لیے کھانا کھاتا ہوں کہ یہاں اس لیے کھاتا ہوں کہ لوگ یہاں دیکھ کر عزت کرتے ہیں کہ یہ شخص فلاں ہوٹلوں میں جاتا ہے۔ میں چیزیں استعمال کی چیزیں، فلاں چیزیں اس لیے خریدتا ہوں اس لیے کہ مجھے ان کی ضرورت ہے، میں اس لیے خریدتا ہوں کہ لوگ ان سے جانے کہ میرا وزن کتنا بڑھتا ہے سماج کے اندر۔ ہماری عورتیں زیورات اس لیے نہیں پہنتی ہیں کہ زیور پہن کر اپنے شوہر کو خوش کرے یا اپنے محرمات کے سامنے آئے، اس لیے پہنتے ہیں کہ محفلوں میں بتایا جائے کہ ہم کتنے وزن میں بڑھتے ہیں، مطلب جس کو ہم کہیں گے کہ ہماری کیا اسٹیٹس اور کیا مقام ہے۔ میں اس لیے گاڑی نہیں خریدتا ہوں کہ اس گاڑی کے اندر مجھے سہولت ملیں گی، اس گاڑی کے ذریعے میں اپنے کام کروں گا، تجارت کی جگہ پہ جاؤں گا، سفر کروں گا، لوگوں سے ملاقات کروں گا۔ میں اس لیے وہ گاڑی خریدتا ہوں کہ لوگوں کو مجھے بتانا ہے کہ میں یہ گاڑی خریدنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو آج ہمارے اعمال کیا ہو چکی اندازہ لگائی۔ لوگ شادی کرتے ہیں، نکاح آدھا دین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ حدیث میں فرماتے ہیں نکاح آدھا دین ہے، اب انسان اس کے بعد باقی آدھے کی فکر کرے، مطلب آدھا دین مکمل کرتا ہے، لیکن یہ نکاح بھی دکھاوا ہے۔ اس لیے کہ ہم نکاح اس لیے ایسا کرتے ہیں، فلاں ہال میں اس لیے کرتے ہیں، فلاں منڈپ لگا کے اس لیے کرتے ہیں، فلاں لوگوں کو اس لیے بتاتے ہیں، کرتے ہیں کہ ہمیں بتانا ہے کہ ہم کیا ہے، سماج جان لے کہ میں کیا ہوں۔ تو آج زندگی کا کوئی شعبہ ہم نے نہیں چھوڑا جہاں صرف دکھاوے کے لیے ہم عمل کرتے ہیں۔
افسوس کی بات دیکھیے، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے خوب استعمال کیجئے، دنیا کی نعمت اللہ نے دے رکھی تو بغیر اسراف۔ کلو، اللہ نے قرآن فرمایا کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، لیکن اسراف مت کرو، زیادتی نہیں، ظلم مت کرو اپنے آپ پہ چیزوں کو ضائع کر کے، لیکن اللہ نے دیا تو کھاؤ پیو، اچھے سے رہو، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں اچھے گھر میں اس لیے رہتا ہوں کہ لوگوں کو بتاؤں، اچھی گاڑیاں استعمال کرتا ہوں لوگوں کو بتاؤں، اچھے کپڑے اس لیے پہنتا ہوں لوگوں کو بتاؤں، اچھی گھڑیاں، اچھے موبائل، سارا آج مقصد جو ہے دکھاوا بن چکا ہے نا، بن چکا ہے، نہیں بن چکا ہے، دکھاوا بن چکا ہے۔ آج میں کوئی چیز کو استعمال کرتا ہوں، انسان نے کوئی کپڑا لے لیا تو کپڑوں میں مختلف قسم کے لوگوز آتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ سارا سماج دیکھے کہ میرے کپس پہ کون سے لوگو رہتے ہیں، تاکہ پتا چلے کتنا ورتھ میں، وزن کتنا بھرا، یہ لوگو ہے۔ میں کسی چیز کو استعمال کرتا ہوں تو اس کو خاص طور سے لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، اچھا آپ نے یہ بھی لے لیا کا، یہ تو بہت لیتے رہتا ہوں، مہینے دو مہینے چینج کرنا میرا کام ہی۔ خاتون نے زیورات پہن لی، زیور پہن لی تو اس کو بہت زیادہ گرمی شروع ہو جاتی، بہت گرمی ہو رہی ہے آج، برقع دل بننے، جیسی برقع تھا اچھا آپ نے لے لیا، میرے شوہر تو میں نے 10-20 تولے کی چیزیں لاتے رہتے ہیں تو کوئی بات ہی نہیں مر گئی ہے نا، وہاں بھی دکھاوا دیکھ، ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں ریا، کوئی زندگی کا شعبہ ہم ریا سے نہیں چھوڑ رہے آج، دکھاوا 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 دکھاوا، شان، نام و نمود، لوگ تعریف کرے، جب کسی عمل کے اندر ریا داخل ہو جاتا ہے، اخلاص نکل جاتا ہے، وہ عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ اور اگر کسی مباح جائز کام کے پیچھے نیت بدل لی جائے تو وہ جائز کام بھی باعث اجر و ثواب بن جاتا، معلوم؟ جیسے کہ مثال کے طور پر انسان نماز پڑھ رہا ہے، دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے، اتنا افضل عمل برباد ہو جاتا ہے۔ وہیں اگر کوئی مثال کے طور پر انسان نے کپڑے خریدے، کپڑے خریدنے کا مقصد ہے کہ جو ہے میں اپنے تن کو ڈھانکوں، اپنے سطر کو چھپاؤں، اپنے جسم کے عیب کو چھپاؤں، اللہ نے لباس کا حکم دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کا حکم دیا، میں لوگوں کو خوبصورت نظر آؤں، ہے نا، میری اور میرے جسم کی حفاظت ہو، ہے نا، اور میں صاف ستھرے کپڑے اسی لیے پہنتا ہوں، تو پھر یہ لباس کا خریدنا بھی باعث اجر و ثواب، کیونکہ نیت اچھی، اور وہاں نماز تو فرض ہے لیکن نیت برا ہونے سے برباد ہو گیا۔ تو کسی بھی چیز کے پیچھے اچھی نیت اگر لگ جائے مباح کام کو تو وہ بھی باعث اجر و ثواب بن جاتی ہے، اور کسی اچھے سے اچھے عمل کے پیچھے ریا لگ گیا، دکھاوا آ گیا تو بڑے سے بڑا عمل برباد۔ نکاح کر رہا تھا، دن مکمل کرتا ہے، ریا کے لیے کرتا ہے، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا تمام چیزیں آج ہم نے صرف دکھاوا 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 دکھاوا۔ بھائی آپ نے ایسا گھر کیوں بنایا؟ آپ کو تو ایسا گھر پسند نہیں، لوگ بول رہے تھے ایسا گھر درست نہیں ہوتا تو میں لوگوں کے لیے بنا لیا، مطلب لوگوں کو بتانے کے لیے آپ نے ایسا گھر بنایا جو آپ کی نفس کو پسند نہیں ہے نا۔ حتیٰ کہ آج تو حالت یہ ہے دکھاوے کی، جو چیز دکھانے کی نہیں وہ بھی لوگ دکھاتے ہیں، کہ ایک انسان جو ہے فلاں لڑکی کو دیکھنے گیا، اسے گھر والے لڑکی پسند کرنے گئے، تو لڑکی تو پسند آ گئی لیکن تھوڑا اس میں فلاں مسئلہ ہے، لوگ کیا کہیں گے ایسی بہو لے کے آئے، لوگ کیا کہیں گے بیٹے کو کہ ایسی جو عورت ساتھ گھومتا، نہیں پھر ہم نہیں کر سکتے، نہیں آپ کی بچی بہت اچھی ہے، دیندار ہے، سب ہے، لیکن وہ ایک اس میں کمزوری ہے، لوگ کیا کہیں گے، مطلب بیوی بھی لا رہا ہے بہو بھی لا رہے تو دکھانے کے لیے، سبحان اللہ، دکھانے کے لیے، سماج کیا بولیں گا وہ سوچ کر آپ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، کیا عجیب معاملہ ہے، مطلب سمجھ نہیں آ رہا ریا میں کس حد تک ہم بڑھ گئے کہ حالت یہ کہ ایک انسان حج کو جا رہا ہے، حج بہت افضل عمل ہے شریعت میں، حج ان اعمال میں سے ایک عمل ہے، حج ان اعمال میں سے ایک عمل ہے جس کو اگر انسان کر لے خالص نیت سے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک حج، دوسرا ہجرت، تیسرا اسلام قبول کرنا، 3 اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے سے انسان کے پچھلے پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حج کرنے سے جو خالص نیت سے کیا گیا ہو، دوسرا ہجرت کرنے سے اللہ کی راہ میں ایک شہر کو چھوڑ کر کے وہاں عمل نہیں کرنے دوسرے شہر جانے سے، اور تیسرا اسلام قبول کرنے سے، تو یہ وہ عمل ہے کہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن آج حج کو بھی جا رہے ہیں، کیا ریا اور نام و نمود ہے۔ ایک مرتبہ میں نے ایک محفل دیکھی، راستے پہ لوگ جمع تھے اور وہاں ڈھول بج رہا تھا، اور اس ڈھول کے بیچ ایک خاتون ہار پہن کر چل رہی، مجھے لگا یار الیکشن تو ختم ہو گئے، پھر بھی پتہ نہیں ہو سکتا ری الیکشن ہوا ہوگا وارڈ کا تو جیت کے آگے خاتون بیچاری جا رہی ہے، ڈھول بج رہا ہے اور لوگ ساتھ چل رہے ہیں۔ میں نے اب کسی نے کہا کہ دیکھا کہ آپ نے اس کو، میں نے کہا آواز آ رہی تو نظر تو جائیں گی بھائی کیا ہو رہا ہے، بلکہ دیکھ لیا تو کہا یہ خاتون حج کو جا رہی ہے، یہ حج کو جا رہے تو ڈھول بجا کے وہ ہار پہنے لوگ لالا کے گھر سے نکل رہے ہیں، گلی میں ہار پہنا رہے ہیں کہ بھائی حج کو جا رہے باجی، اور وہ ڈھول بجا کے آگے چل رہے تاکہ اعلان کر رہے کہ ہم حج کو جا رہے ہیں۔ آج وہ حج بھی ہمارا دکھاوے کا مرکز بن گیا ہے، ہوا نہیں ہوا بھائی، ہمارے ابا کو ہم کو حج کو بھیجنا ہے یہ سال، بھائی آپ کی استطاعت تو نہیں نا حج کو بھیجنے کی ابا کو، نہیں ادھار لے کے بھیجوں گا میں، کیوں؟ چاچا نے حج کر لیے، ماموں نے حج کر لیے، تایا نے حج کر لیے، سب لوگ وضو کر رہے نام پر، تو ہم بھی ابا کو حج کو بھیج دے رہے، لوگوں کے لیے حج کرایا جا رہا ہے، اللہ کے لیے حج نہیں ہو رہا
ہے نا, کیا ملیں گا اس کا اجر؟ میں حج کو اس لیے جا رہا ہوں اس لیے کہ بھائی کے رخے پہ لکھا ہوا تھا الحاج, سالوں کے رخے پہ لکھا ہوا تھا جب دعوت نامہ تھا الحاج, اور ہمارے ابا کے رخے پہ اب تک الحاج نہیں آ رہا. کتنی شرم کی بات ہے. چلو ابا حج کو جاؤ اور میں بھی حج کو جا رہا. نہیں ضروری ہے بیٹا, الحاج لکھا ہوا نہیں آ رہا ہے نا. کیسا عجیب ہو گیا ریا کا معاملہ, کیسا عجیب ہو گیا, اندازہ لگائیے. الحاج, تو الحاج اور حاجی یہ بھی عجیب مسئلہ ہے. کسی نے مجھے ایک بار کہا آپ حاجی صاحب ہے الحاج صاحب ہے؟ میں نے کہا میں حاجی صاحب بھی نہیں اور الحاج صاحب بھی نہیں. تو میں نے کہا لیکن یہ فرق کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا ذرا بتائیں. تو بولے حاجی وہ ہوتا ہے جس نے ایک حج کیا, الحاج وہ ہوتا ہے جس نے 2 حج کیا. میں نے کہا ماشاءاللہ, اور 3 کر لے تو الحاج حاجی, کیونکہ 2 اور 1 3 ہو جائیں گا نا پھر, اور 2 4 کر لے تو الحاج الحاج. کیا آپ کیا کریں گے اس کو؟ اور میں بولا اگر اس نے زکات دیتا ہوں گا تو, اور نماز تو پڑھتا ہی ہوں گا نا, صدقہ اور خیرات بھی کرتا ہوں گا. تو کہا یہ سب بھی کرتا ہے. تو میں نے بولا پھر تو ایسا ہم کو کرنا پڑے گا, توحیدی, نمازی, زکاتی, صدقاتی, حاجی, اور جو اچھائی کا حکم, جو ہے سب لگانا پڑے گا نا پورا اس کے نام کے آگے, کیونکہ اب سب کر رہا ہے وہ. ہر چیز, ہمارے حج بھی ریا کا مرکز بن چکی ہے, ہماری نماز ریا کا مرکز بن چکی ہے نہیں. آج تمام کام ہم دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں. ہمیں بہت سنجیدگی سے سوچنا ہے کہ ہمارے اعمال صرف خالص اللہ کے لیے ہو جاتا ہے, خالص اللہ کے لیے. اس میں کوئی ریا, کوئی نام, کوئی نمود, کوئی دکھاوا کسی کے لیے وہ نہ ہو سکے تو اپنے اعمال کو خاموشی سے کیجیے, مت بتائیے دنیا کو. آج لوگ نیکی کے لیے جاتے ہیں اور لوگوں سے دعوتیں کھاتے ہیں, اور نیکی کر کے آتے ہیں لوگوں کو دعوتیں کھلاتے ہیں. اتنے کھائے تو اتنے دینا بھی پڑیں گا نا. کیا حالت بنا لی ہم نے اپنی بہرحال. تو آپ سے فرماتے ہیں جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ تم سے ڈرتا ہوں وہ شرک جو ہے اصغر ہے. پوچھا گیا وہ کیا ہے, تو کہا دکھاوے کے لیے کوئی کام انسان. اب اخلاص جو ہے یہ ایک بہت اہم چیز ہے, یاد رکھ. اور ریا بہت خطرناک عمل ہے, یہ بات یاد رکھیے کہ کوئی بھی کام اخلاص کے ساتھ کریں گے. اور ریا, اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ ہر مومن کے اچھے کام کے اندر کہیں نہ کہیں دکھاوے کا مادہ آ جائے, اور اتنے بڑے بڑے اعمال جو ہے اس کے ایک جھٹکے میں ذرا سی غلطی کی وجہ سے پورے برباد ہو جائے. شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے, اور قیامت تک یہ دشمن رہنے والا, یاد رکھیے ہمارا. تو شیطان ہمارا دشمن ہے, اور شیطان قیامت تک ہمارا دشمن ہے, یاد رکھیے. اور جب انسان کوئی عمل کرتا ہے تو شیطان کو پسند نہیں آتا کہ انسان اچھے عمل کر کے رب کو راضی کر لے, وہ فوراً اس میں ریا کا مادہ ڈال دیتا ہے. انسان کبھی کبھار عمل کی شروعات تو خالص کرتا ہے, لیکن بیچ میں پھر شیطان آ کر اس کی نیت بدل دیتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں, لوگ تعریف کر رہے ہیں, لوگ چرچا کر رہے ہیں, وہ پسند کرتا ہے پھر کیا بول رہے لوگ میرے بارے میں, کیا چرچا ہو رہی میری چیزوں کے بارے میں, کیا بولتے ہیں لوگ میرے رہن سہن کے بارے میں, کیا بولتے ہیں لوگ میری بات چیت کے بارے میں, کیا بولتے ہیں لوگ میری نمازوں اور عبادتوں کے بارے میں, اور میرے حج اور عمروں کے بارے میں, میرے صدقات اور زکات کے بارے میں. اور تمام چیزیں پھر خالص اللہ کے طرف اس کا جو رخ ہونا چھوڑ کر وہ انسانوں کی خوشنودی کے ساتھ اللہ کی رضا پھر اس میں شامل ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسی کوئی عمل کو قبول نہیں کرتا جس میں ذرہ برابر بھی کسی کو شریک کر دیا جائے, یاد رکھیے. تو شیطان نہیں چاہتا, یاد رکھیے, کہ ہمارے عمل قابل قبول ہو. تو ریا کو حتی الامکان کوشش کیجیے اپنی نفس سے نکالیے, اپنی نفس سے نکالیے, اور اپنی حیثیت کو پہچانیے, شیطان کی پلاننگ کو سمجھیے, اس کے منصوبوں کو جانیے, اور اس کے خلاف کام کیجیے, یاد رکھیے. تو ریا سے ہمیں بچنا ہے, یاد رکھیے. اب مخلص اخلاص کا کیا فائدہ ہوتا ہے, اخلاص والے, اب اخلاص کا کیا فائدہ ہوتا ہے وہ تو اب جانے دیجیے. میں ایک واقعہ رکھتا ہوں, کہ ایک حدیث رکھتا ہوں کہ اخلاص والی مجلس میں بیٹھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے. تو ایک الگ بات ہے اخلاص, خالص نیت سے کوئی کام کیا جائے تو کیا اللہ کے پاس کتنی خوشنودی اور کتنا اللہ خوش ہوتا ہے, راضی ہوتا ہے, اور کتنا اجر دیتا ہے. خالی ایسی مجلس جو اخلاص کی بنیاد پہ ہوتی ہے, اللہ کیا اجر دیتا. سنیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جب کسی مجلس میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے کچھ تعینات ہوتے ہیں جو گھومتے رہتے اور ڈھونڈتے کون کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. جب ایسی مجلسوں کو پاتے ہیں تو گھیر دیتے ہیں, اور پھر فرشتوں پر فرشتے گھیرتے چلے جاتے ہیں, اور یہ اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں, حتیٰ کہ ان کی تہ بتہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. سب گھیر لیتے ہو, ان کے پروں سے وہ آسمان تک ڈاک لیتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے اعمال کو لکھتے ہیں, سنتے ہیں. اور جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ ان سے سوال کرتا ہے, حالانکہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہے, لیکن پھر بھی وہ سوال کرتا, پوچھتا ہے کیا ہوا میرے بندے, کیا کر رہے تھے؟ تو کہتے ہیں اللہ ہم ایک جگہ جا رہے تھے اور تیرے کچھ مخلص بندے بیٹھے تھے, تیرا ذکر کر رہے تھے, تمہید کر رہے تھے, تکبیر پڑھ رہے تھے, تحلیل کر رہے تھے, تیری تعریفیں بیان کر رہے تھے. تو اللہ کہتا اچھا کیا مانگا انہوں نے آخر میں, کیا دعا کی؟ تو کہا اللہ انہوں نے دعا کی آخر میں کی جو ہے اللہ ہماری مغفرت کر اور ہمیں جہنم سے نجات دے. تو اللہ کہتا ہے کہ فرشتوں اس کا گواہ رہنا, وہ جو دعا کر رہے تھے میں نے اس دعا کو قبول کر لیا, اور سارے لوگ جو مجلس میں تھے ساروں کی میں نے مغفرت کر دی, اور سب کو جہنم سے میں نے نجات دے دی. تو فرشتے کہتے اللہ اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو بس راستے سے جا رہے تھے, اور وہ کسی نے بولا تو آ کے مجلس سے بس بیٹھ گئے,
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے اللہ ان کے جواب دیتا اور کہتا ہے وہ ایسی مجلس تھی فرشتوں کہ جن میں بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا، بیٹھنے والا بھی فائدہ اٹھا لیتا۔ تو صرف مخلص لوگوں کے مجلس میں بیٹھنے والے کی مغفرت ہو جا رہی، تو اخلاص کے کیا فائدے ہوں گے اندازہ لگائیں۔ صرف بیٹھا ہے آ کر مجلس میں، فرشتوں کو پتا ہے کہ اس کی نیت یہ تھی کہ بس جا رہا تھا، کسی نے کہا بھائی چلیے تو بیٹھ گیا، تو یہ اس کی فضیلت ہے کہ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے سب کو معاف کر دیا اس مجلس کے لوگوں کو۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس میں تو ایسے بھی لوگ تھے جو نیت سے نہیں آتے، بس جاتے جاتے آ گئے۔ اللہ کہتا ہے اور جواب دیتا ہے کہ اس مجلس میں بیٹھنے والا بھی مایوس نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ مخلص لوگوں کی مجلس، اخلاص کے کیا فائدے ہوں گے، صرف مخلص لوگوں کی مجلس کی یہ فائدے ہیں۔ ٹھیک، اسی طرح جو ہے اخلاص کے فائدوں کے تعلق سے ایک متفقہ علیہ روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی عمل کو بغیر ریا کے انسان جب کرتا ہے، مخلص کرتا ہے، اس کے فائدے ہی ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ 3 لوگ تھے جو بارش سے بچنے کے لیے ایک گفا میں داخل ہو گئے، اچانک اوپر سے ایک پتھر گرا اور گفا کا منہ بند ہو گیا۔ تینوں نے ایک دوسرے سے کہا اب کوئی ایسا عمل یاد کرو جو خالص اللہ کے لیے دنیا میں کی، مطلب ہم نے کر کے آئے تھے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس خالص عمل کے وسیلے سے ہمیں اس مصیبت سے نجات دیں گا۔ اور تینوں پھر اپنا اپنا ایک خالص عمل یاد کرتے ہیں۔ پہلا شخص کہتا ہے اللہ میں نے خالص نیت سے اپنے والدین کے لیے بکریوں کا دودھ نکالا، لیکن اس دن وہ سو گئے تھے، حدیث لمبی ہے لیکن میں مختصر بیان کر رہا ہوں، لیکن میں رکا رہا اور ان کے جاگنے تک انتظار کیا حتیٰ کہ صبح ہو گئی، لیکن میں نے اخلاص نیت سے یہ کام صرف اس لیے کیا کہ میرے والدین مجھ سے راضی ہو جائے، تو مجھ سے راضی ہو جائے، میرے والدین مجھ سے خوش ہو جائے۔ والدین کی اطاعت اللہ کے حکم کے مطابق وہ کر رہا تھا کہ میرے والدین خوش ہوں گے تو رب بھی خوش ہوگا، اور لہٰذا یہ میں نے میرے بچے رو رہے تھے ان کو بھی دودھ نہیں دیا، صرف تیرے لیے اللہ۔